یہ جو اجلاس ہے ایک تو پاکستان نکھر کے سامنے آیا ہے، گلف کنٹریز میں بھی ہر جگہ پہ بھی ہماری لیڈرشپ کو انگیج پایا گیا ہے ہر معاملے میں۔ ایک تو یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری بتائیں، جے شنکر اجلاس میں آ رہے ہیں، انڈین فارن منسٹر، مودی سرکار نہیں آ رہے، کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ، اور ڈاکٹر سلما صاحبہ کو بہت سلام۔ اٹ از آلویز پلیئر ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہو جی، بڑا اچھا لگتا ہے۔ آف کورس مودی کے اوپر اس وقت سٹریس ہے جی، نیو یارک میں ان کا آنا، امریکہ میں ان کا آنا آفٹر دس ہیومیلیشن، ایک قسم کی اپنے آپ کو ہیومیلیشن محسوس کر رہے ہیں جی۔ اس وقت جو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے جی اس انڈیا کا ایز اے اسٹیٹ، وہ سخت چیلنج ہے جی۔ اچھا، یہ باہر سے چیلنج نہیں کیا گیا، یہ ان کی جو انٹرنل پالیسیز ہیں اور انٹرنل آڈینس کو ایڈریس کرنے کے لیے، انٹرنل پالیٹکس کے لیے انہوں نے جو اپروچ ڈاکٹر صاحب اپنائی ہے، اس کا امپیکٹ آ رہا ہے ان کی ایکسٹرنل پالیٹکس پہ اور آؤٹ ورڈ جو پالیسی ہے جی۔ تو پالیسی ود آؤٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے، تو وہ امبیرسمنٹ اپنی چھپانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایکچولی وہ انڈیا کی عوام کو یہ بتا نہیں سکیں گے، ان کو ابھی یہ ڈومیسٹکلی یہی بتائیں گے جی کہ میں تو نہیں گیا نیو یارک۔ صاحب آپ بات مکمل کر لیجئے، پھر میں سوال کی طرف آتا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اور ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کرتے کرتے انہوں نے اپنی ایکسٹرنل پالیسی خراب کر لی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ذکر کیا ہے انڈیا کا، ایک تو جو پیس کرایا انڈیا کے کہنے پہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، اور دوسرا انہوں نے ذکر کیا کہ انڈیا از فیولنگ دی وار رشیا یوکرین میں۔ تو آئی تھنک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہو چکی تھی، اور وہ کس منہ سے، ان کے پاس نیریٹو بھی نہیں ہے، کس منہ سے وہ آ کے جنرل اب یہ بتائیے کہ غزہ اور کشمیر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس میں آپ کس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں؟ جو بات ہوگی، چونکہ نیتن یاہو پے در پے دھمکیاں آمیز لہجہ ہے ان کا، وہ کہتے ہیں ہم فلسطینی ریاست تسلیم کرنے والوں کو ایکسپوز کریں گے اور کسی طرح ٹیررزم کو پھیلانے، حالانکہ وہ خود بڑا دہشت گرد ہے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں اس سارے سینیریو کو؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ دونوں جو موومنٹس ہیں وچ آر دا لیجیٹیمیٹ موومنٹ، اور فلسطین کا تو جو ظلم ہوا ہے، شاید ہم نے ہسٹری میں بھی ایسی چیزیں نہیں پڑھی، ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھی ہم بھول گئے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ انڈر دی امبریلا آف دی بگ پاورز ہوا ہے جی، بگ پاور ہوا ہے، اور دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ دونوں کا مماثلت ہے، ملتے جلتے ہیں، کیونکہ ادھر جوئش زائنزم کی اپلیکیشن گریٹر اسرائیل اور ٹارگٹ غازہ، اور یہاں پر گریٹر بھارت اور کشمیر، بیکاز کشمیر از اے کی فار انڈیا جی۔ کشمیر اگر آزاد ہوتا ہے تو پھر انڈیا کی کوئی بھی اسٹیٹ کو جو ہے وہ رکے گی نہیں، خاص طور پہ سیون سسٹرز میں جو چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن جو ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ ان ہیومن ایکٹس ہو رہے ہیں، تو وہ دونوں بالکل تقریباً مشترکہ ہی ہیں جی، ایک جیسے ہی ظلم ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ ذرا کلنگ زیادہ ہے، تو یہاں پر کلنگ کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں، لا میکنگ ہے، جیسے ابھی ڈیموگرافک کو وہاں پہ کیا جا رہا ہے، تو اسٹیٹ لیس بنایا جا رہا ہے۔ اینڈ سیکنڈلی دیکھیں، دونوں کنٹری جو ہیں، بھارت کو بھی انڈر آر ایس ایس اور اسرائیل انڈر لیکوڈ پارٹی، ان دونوں کو ری ہیومن کرنے کی ضرورت ہے، انسانیت کی طرف واپس لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کی بہت ہی مماثلت ہے، اور دیکھیں اب 150 کنٹریز جو ہیں وہ بات کرتی ہیں جی فلسطینین اسٹیٹ کی۔ اٹس اے ہیوج نمبر 193 میں سے۔ ادھر جو کشمیر کی ہے وہ سیکیورٹی کونسل کی اس پہ ایجنڈا پہ پڑی ہوئی ہے، ان کی قراردادیں ہیں، یو این کا انفینشڈ ایجنڈا ہے اور ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے۔ تو پھر آپ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہی تھی کہ جو ممبر کنٹریز ہیں ان کی رسپانسبلٹی، پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یو این رول نہیں ادا کرتی، اس لیے کہ یو این کو ہائی جیک کر لیا گیا ہوا ہے جی۔ تو یو این کیا رول ادا کرے گی؟ دیٹس وائی یو این کے بیچ میں یہ جو دونوں موومنٹس ہیں، کشمیر کا اور پیلسٹائن کے جو ایشوز ہیں، دیز آر دا میجر ایشوز۔ سیکنڈلی جو کشمیری ایشو ہے، یہ اس لیے بھی تھوڑا سا پرومیننٹ ہو جاتا ہے کہ دس از اے کانفلکٹ بٹوین ٹو نیوکلیئر اسٹیٹس، اور ود مائنڈ سیٹ لائک مودی ان آفس، اور اس کا نیوکلیئر کا کنٹرول جس کے پاس ہے، جس نے یہ ایکٹ آف کسی بھی ایکٹ آف ٹیررزم، کوئی اے بی سی ڈی نان اسٹیٹ ایکٹر یا خود ان کا کرافٹ کیا ہوا ہے کیسس بلائے بنانے وار کے لیے، کیونکہ دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے وار انڈر نیوکلیئر اوور ہے۔ تو جس طریقے سے پہلگام کی اس طرح کا کوئی ڈرامہ کر کے تو وہ دو نیوکلیئر کنٹریز کو آمنے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ دیکھیں جسٹ کوئکلی، جے ڈی وینس ایک دن پہلے، جنگ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، اور دوسرے دن جب جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ خود ہی اسکریمبل بھی کر گئے، اور انڈیا تو خیر جب ان کی ایئر فورس نکلی بیٹل سے، دے ور ٹیکن آؤٹ آف دا بیٹل،
تو وہ فوراً پہنچے ان کے پاس. تو اس لیے امریکہ نے بھی تیزی سے اپنی چیزیں کرنی شروع کر دی کہ انہیں پتہ تھا کہ پاکستانی ریزالو جو ہے وہ آخری حد تک لڑنے والا ریزالو ہے. یہ جو حسینیت کا پرچار پاکستانی قوم نے کیا ڈیفائنس کی صورت میں, تو اس سے ڈر کے کہ نیوکلیئر کانفلکٹ ہو جائے گا, اور پھر نیوکلیئر کانفلکٹ از ناٹ آرڈنری کانفلکٹ, یہ تو پوری دنیا کی اسٹریٹجک انوائرمنٹ بدل دے گا اینڈ ہول ورلڈ ول انٹر انٹو دی نیو ایرا. تو وہ پھر کس کے کنٹرول میں ہوگی, کیا کیاس ہوگا, نو بڈی نوز دیٹ. دیٹس جی وائی ان کی مماثلت بھی ہے اور یہ بہت کرٹیکل بھی ہیں, اور دونوں میں انسانیت از دی مین ٹارگٹ جو انفارچونیٹلی ہندو زائنزم اور جوئش زائنزم کا شکار ہو رہے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا سوری, میں بس ڈاکٹر صاحب کوئکلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے جو سوال کیا بڑا زبردست سوال ہے. بات یہ ہے کہ دو چیزیں جوڑتی ہیں جی ملکوں کو, قوموں کو, اور اس طرح کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں, ایک فیئر اور ایک سیلف انٹرسٹ. ٹھیک اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کون سے مسلمان ممالک فیئر کی وجہ سے اس میں آنا چاہیں گے اور کون سے سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے. تو دیر آر فیو کنٹریز جو شاید ان دونوں کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی جی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک اٹ از اے بگننگ, اور آئی تھنک اس ڈائریکشن میں ابھی ایرانین پریزیڈنٹ کا بھی آپ نے سن لیا, انہوں نے بھی اس جی کو اپریشیٹ کیا. تو آئی تھنک اگر اس طرح کا اتحاد بنتا ہے تو وار کا تو مجھے پتہ نہیں کہ وار میں کتنی سپورٹ ہوگی, لیکن جو پولیٹیکل ڈپلومیٹک انٹرا عرب سٹیٹس جو ڈفرینسز ہیں, یا جو مسلمانوں کے انٹرا سٹیٹ جو ڈفرینسز ہیں سیکریٹیرین یا کسی وجہ سے, ان کو میٹیگیٹ ضرور کیا جا سکتا ہے. کم از کم وی کین ہیو کامن پولیٹیکل ڈپلومیٹک آبجیکٹیوز. تو یہ اس طرف بھی ایک نیا راستہ کھلا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں